شرمیلا صاحبہ، عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں رشتہ دار نہیں ہے کوئی اعظم سواتی صاحب کا اس سارے معاملے کے اندر، تو کس چکر میں کسی کو کوئی بچائے گا؟ اور اگر رشتہ داری نہیں ہے، اعظم سواتی صاحب نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا ہوا، تو ان کو استعفیٰ مانگنا تو واقعی بے تکی بات ہے۔ دیکھیے صاحب، یہ کتنا حساس معاملہ ہے اور کس بے حسی سے ڈار صاحب نے اس معاملے کو کہہ دیا کہ جی وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، فلاں آپ نے رشتہ دار رکھے ہوں گے۔ جن لوگوں کے گھروں میں میتیں اٹھی ہیں، اگر وہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ لیں اور یہ بے حسی دیکھیں حکومت کی جانب سے، تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بات یہاں کسی کی رشتہ داری کی نہیں ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ ماضی میں کوئی کسی کا رشتہ دار تھا۔ بات یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوا ہے اور یہ حکومت کی اور محکمے کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک نیچرل کلیمٹی آ گئی یا کوئی ایسی چیز تھی جو آپ اپنے ہاتھوں سے روک نہیں سکتے تھے یا اور ایڈمنسٹریٹو کا ایشو نہیں تھا۔ دس از بیکاز آف یور انکمپٹنس۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے، اور ایسے ایسے وزیر لا کے یہاں پر بٹھا دیے جن کو کچھ نہیں معلوم کہ کس طریقے سے محکمہ چلانا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ ریلوے کے اندر ہو، چاہے وہ چینی کا معاملہ ہو، چاہے وہ گندم کا معاملہ ہو، چاہے وہ بجلی کی نرخیں ہوں، چاہے وہ ادویات کا معاملہ ہو، چاہے وہ اس پورے پینڈیمک کے اندر جو ویکسینیشن ہے اس کا معاملہ ہو۔ تو دیکھیے یہ اس قسم کی گفتگو کرنا افسوسناک ہے۔ یہاں بیٹھ کے حکومت کی جانب سے آپ کو واقعی لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ آپ کی حکومت کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کے وزیر کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگوں کو دلاسا دیں، لوگوں کو تسلی دلائیں، لوگوں کو یہ بات باور کروائیں کہ آپ ذمہ داران کا تعین کریں گے اور ان کو قانون کے مطابق سزا دیں گے، کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ شاید بھی ان کی داد رسی نہیں ہوگی، لیکن ایک طریقے سے ایک تسلی ہو جائے گی کہ ہاں شاید یہ حکومت ہمارا دکھ درد سمجھتی ہے۔ لیکن اس قسم کی گفتگو کرنا انتہائی، میں معذرت کے ساتھ، بہت غیر مہذب ہے۔ I think this is a height of insensitivity۔ اچھا عثمان ڈار صاحب، معافی تو مانگ سکتے ہیں کوئی وزیر صاحب کہ بھئی ریلوے حکام کی طرف سے اگر غلطی ہوئی ہے تو بحیثیت وزیر میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے جن کے پیارے کا شکار ہوئے۔ اتنی بات تو ہونی چاہیے، کم از کم چلیں استعفے وغیرہ بھول جائیں، سیاسی باتیں بھول جائیں، معافی کی تو بات ہونی چاہیے، معافی تو مانگنی چاہیے۔ دیکھیں میں خود آپ کے پروگرام میں منیب کہہ چکا ہوں کہ ہم حکومت میں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دیکھو ہم اپنی ذمہ داری قبول بھی کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی طرح کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی جب یہ تھے۔ میں تو یہ میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر یہ دونوں سیاست کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کتنا اچھے محکمے چل رہے تھے، پوری قوم جانتی ہے۔ اصل تباہی آپ لوگوں نے کی ہے پیپلز پارٹی نے، پی آئی اے کی، سٹیل مل کی، ریلوے کی، دڑا دڑ دبا کر آپ لوگوں نے بندے اپنے ہینڈ پک جو ڈالے ہیں 75,000، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کیا عمران خان نے نہیں ڈالے؟ 5 سال سے سٹیل مل کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملی تھی منیب، کیا وہ عمران خان کی اسٹریٹجی تھی؟ ان سے پوچھنے والی بات ہے۔ اربوں روپے سے پی آئی اے دیوالیے کا شکار ہے، کیا وہ عمران خان کے ہاتھوں ہو گئی ہے؟ اداروں کے نام لیتے جائیں آپ۔ چلے میں ان دونوں کو آپ کے پروگرام سے صرف یہ ایک محکمہ یہ دونوں بتا دیں کہ انہوں نے اپنے دور میں پروفیٹیبل چھوڑا ہو، ہرا بھرا چھوڑا ہو، تو آگے ہم نے برباد کر دیا ہے یا عمران خان نے تباہ کر دیا جی 2.5 سال میں۔ کوئی ایک محکمہ بتائیں۔ 1970 سے 51 سال سے پیپلز پارٹی مختلف ادوار میں اقتدار کا حصہ رہی ہے، پچھلے 13 سال سے سندھ میں ہیں، یہ سندھ میں ہی بتا دیں کتنے کے محکمے بہتر کیے ہیں۔ بات پرفارمنس کی کرنی ہے نا تو طلال چودھری پھر اپنے دوار کے بیلنس سے بات کرو۔ 2.5 سال اگر عمران خان کو ہوئے ہیں تو آپ 25 سال کا ساتھ دے رہے ہو، آپ 25 سال سے پچھلے 30 سال سے مختلف ادوار میں حکومت کا حصہ رہے ہو اور گنوا رہے ہو اپنی چیزیں۔ چلیں جوئی صاحب جواب دے دیں، وہ کہتے ہیں اتنا لمبا عرصہ حکومتوں میں آپ رہے ہیں، اس کا جواب دیں، یہ 2-2.5 سال نہ گنے عمران خان صاحب کے۔ دیکھیں خان صاحب، میں ڈار صاحب کو بتا دوں کہ یہ پورا ملک اکیلا ادارہ گنواؤں گا تو وہ پھر آپ کا پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا۔ پورا ملک جب وہ ہم چھوڑ کے گئے تو جی ڈی پی 5.8 تھی، مہنگائی جو تھی وہ 2 سے 3% تھی، اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ وہ فگرز ہیں جو آپ کے بجٹ میں سب سے پہلے اسد عمر نے بتائی ہیں۔ اچھا ایک منٹ ڈار صاحب، مجھے پتا ہے یہ چپتا ہوا جی ڈی پی کی وجہ بھی بتائے نا بڑھنے کی، خالی فگر نہیں بتائے۔ اچھا ڈار صاحب وہ آپ کی بات سن رہے تھے، پلیز ڈار صاحب بھائی جان وہ آپ کی بات سن رہے تھے، آپ ان کی بات سن لیں۔ چوئی صاحب پلیز کنٹینیو کریں۔
اور میں ڈار صاحب کو بیان بھیجنے لگا ہوں شوکت ترین کا جو کہ وزیر خزانہ اس وقت ہے. اس نے کہا ہم اس کی معیشت جو ہے وہ لے کر جائیں گے جہاں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی. تو کیا نون لیگ خراب چھوڑ کے گئی تھی جہاں وہاں لے کے جانی ہے؟ کمال کرتے ہیں. یعنی آپ کو دھیلے کا کام نہیں آتا, بزدار آپ لگائیں محکموں پہ اور اس کے بعد آپ کہیں جی ہم بڑے اچھے ہیں. میں آپ سے عرض کر دوں یہ آپ کی نالائکی نااہلی ہے کہ ملک یہاں تک پہنچا ہے. اس ملک کو چلانا مسئلہ نہیں تھا, لیکن آپ اتنے نالائق نااہل ہیں کہ آپ سے کچھ چلا ہی نہیں آج تک, اور جو چل رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے. اب میری گزارش یہ ہے یہ بہانے نہ کریں کہ پچھلے 25 سال وہ تھے فلانا. آپ نے تو صرف 90 دن مانگے تھے, پھر 6 مہینے مانگے تھے, پھر آپ نے سال مانگا تھا. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ بڑا کم ٹائم ہے. کتنا چاہیے جی اس ملک کو برباد کرنے کے لیے؟ ساری عمر آپ کو دے دیں. اور خدا کے بندے آپ کے تو 2.5 سال بھاری ہیں پچھلے 70 سال پہ, اور 2.5 سال میں آپ نے جتنا لون لیا وہ 70 سال سے زیادہ لے لیا ہے. اور 2.5 سال میں جتنی مہنگائی ہے وہ 70 سال میں نہیں ہوئی, اور 2.5 سال میں جتنی تباہی محکموں میں ہوئی ہے وہ 70 سال میں نہیں ہوئی. 2.5 سال میں آٹا جو ہے وہ 80 روپے کا ہے, پہلے 35 کا تھا 70 سال میں. چینی 100 روپے کی ہے, 100 روپے کی آپ نے 2.5 سال میں کی ہے, پہلے 70 سال میں وہ 55 روپے کی تھی. یہ 2.5 سال کی کارکردگی ہے. یہ رونا رو رہے تھے اسے پوچھے نا, اگر جی ڈی بھی بڑا زبردست تھا, اکانومی ان کی بڑی زبردستی, تو آتے سال منیب آپ ہی ہمیں کہتے ہیں یہ میں کے پاس سے لے جاؤ. کیوں کہتے تھے آپ لوگ ہمیں جاؤ؟ میرا سادہ سا سوال ہے, خزانہ ہرا بھرا تھا, بطور گلاب چودھری کے جی ڈی پی 5.8 تھا, بڑی ترقی تھی, تو پھر منیب آپ ہمیں کہتے تھے جیو کے پروگرام میں بھائی فوراں چلے جاؤ آئی ایم ایف, ملک تباہ حال چھوڑ گئے ہیں. یہ ان کی پرفارمنس تھی. ڈار صاحب آخری بات اپنی بہن فردوس عاشق کو بتا دیجئے گا کہ ضمنی الیکشن سے نہ دوڑے, سیالکوٹ سے ہم آ رہے ہیں. اور مجھے اگر وہ دوڑی تو اپنے بھائی رانا ثناءاللہ کو بتا دینا جلکھے اور گنڈے لے کے سیالکوٹ نہ آئے رانا ثناءاللہ. سارے آنکھوں لوں گا میں منیب کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. میرا پیغام بھی رانا ثناءاللہ کو دے دینا, جتھے لے کے نہ آئے سیالکوٹ رانا ثناءاللہ. صاحب دی لوڑ نہیں پائے گی انشاءاللہ تعالی.